السلام علیکم دوستوں, ویلکم ٹو پردیسی فیملی. السلام علیکم. اور سن دوستوں کیسے ہیں؟ تو آج نا دیکھ رہے ہیں ہم نا گاڑی میں جا رہے ہیں. ہم نا ایک بہت ہی اچھا خاص اسپیشل ولاگ کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے جلم شہر میں نا ایک کافی بڑی ہستی بہت اچھے جن کی نا اسلامک بیان ہے وہ آ رہے ہیں جلم میں. میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو کوشش کریں گے ہم نا آپ کو نا یا ان سے ملا سکیں یا کم سے کم نا دور سے ان کو دیکھ سکیں, اور جو وہ بیان دیں گے نا وہ آپ کے وہ میسیج نا آپ کو پہنچ سکے. ٹھیک ہے نا, شاید ہو سکتا ہے ہم کئی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی بنائیں. ٹھیک ہے نا, تو جو ہمارے آج جلم کی شان بننے جا رہے ہیں نا وہ ہیں ہمارے محمد رضا ثاقب مصطفی. ٹھیک ہے نا, جو کہ اسلامک بیان دیتے ہیں. ہم نا سوئٹزرلینڈ میں ان کے بیان سنتے تھے, تو آج نا وہ آ رہے ہیں تو کافی ایموشن ہوئے ہیں, کافی خوشی ہے. تو ہم نا ادھر جا رہے ہیں. آج صبح کا موسم ہے, دیکھیں کافی دھند ہے, آپ کو نا دکھاتے ہیں. یہ تو یہ لے دیکھ لیں, یہ روڈ ہے تو کچھ نہیں نظر آ رہا, بالکل کچھ نہیں نظر آ رہا. اب نا ہم نے کہیں پہ نا ادھر سے ٹرن لینا ہے اور ادھر سے پھر نا ہم نا وہ ایک بنائے مڈ ٹاؤن. ٹھیک ہے, جلم میں ہے مڈ ٹاؤن, ادھر ہم نے جانا ہے. تو پھر نا آپ کے ساتھ نا شیئر کرتے جائیں گے. تو دوستوں بھی ہم نا مڈ ٹاؤن کے نا دفتر میں موجود ہیں. تو ادھر نا جو ثاقب صاحب ہے وہ آگے ہیں, یہ سامنے ہیں. تو تھوڑی دیر تک نا یہ نا آنے لگے ہیں. یہ دیکھ لیں میرے بائک پہ. تو تھوڑی دیر تک نا یہ نا وہ اسٹیج پہ آنے لگے ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. تو یہ نا آنے لگے ہیں بھائی. جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روپ, رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روپ. اب کیا کریں گے ہم کوئی شاہکار دیکھ کر, اب کیا کریں گے ہم کوئی شاہکار دیکھ کر. متمقام سب کا احترام صاحبزادہ والشان صاحبزادہ ثاقب مصطفی صاحب ہماری اس تقریب کی زینت بن چکے ہیں. آپ کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. میں بلا تاخیر حضرت سے گزار ہوں کہ آپ اپنے شفقت بھرے جملوں سے ہمیں مستفید فرمائیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھجن پیچھے آ جائے سر. تشریف فرما ہوں اور 10 منٹ گفتگو کے بعد میں اجازت چاہوں گا اور پھر احباب اس پروگرام کو جاری رکھنا چاہیں گے. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین, جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں مڈ ٹاؤن کی
جامع مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب ہے، اور ابھی تھوڑی دیر قبل ہمارے معزز مہمانان گرامی کی موجودگی میں مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب ان کے پارپذیر ہوئی اور تختی کی نقاب کشائی کی گئی۔ اور چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ عمومی طور پہ لوگ ہمارے یہاں مروج یہی ہے کہ اس وقت بیدار ہو رہے ہوتے ہیں، پر دھند کا موسم ہے، لیکن میری اپنی مجبوری ہے وقت کی، تو میں آگے بڑھنا ہے، تو اس لیے میں یہ چاہا کہ میں 2-4-10 منٹ اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں کہ آپ اس تقریب کو جاری رکھنا چاہیں، جو بھی آپ کا شیڈول ہے اس کے مطابق آپ جاری رکھ پائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر کی تعمیر پر، جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کا، خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مسجدوں کی دیکھ بھال میں، تعمیر میں، آباد کاری میں مصروف نظر آئے، تم اس شخص کے ایمان کی گواہی دو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ خیر البقاء، بہترین جگہیں اس دھرتی پر اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور بری جگہیں شر الاماکن، الاسواق، وہ بازاروں کو کہا گیا ہے۔ تو یہ کائنات کی بہترین جگہیں ہیں، اور وہ قطع ارضی جو مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، پھر وہ تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک، عرش اعلیٰ تک معزز قطع بن جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسجدیں تعمیر کرنا، مسجدوں کے ساتھ قلبی وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر، یہ بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 اشخاص ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، اس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، انہیں ڈھونڈو گے تو مسجد کے ساتھ جڑے دکھائی دیں گے۔ تو فرمایا اگر وہ کبھی بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے ان کے گھروں میں آتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو یہ حضرت خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کی، تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دوران تعمیر جو سنگ ریزے، پتھر کے ٹکڑے، ریت کے ذرے، بہت کچھ میٹیریل بکھر جاتا، تو کہا کہ مالک اس کا کیا کروں، اس کو زمین میں کہیں جا کے دفن کر دوں، پہاڑوں میں پھینک آؤں، سمندر میں ڈال دوں۔ ظاہر ہے یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران یہ سنگ ریزے، پتھر کے ٹکڑے، ریت کے ذرے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوا کہ ان سب اس کا اہتمام ہم خود کریں گے۔ اور پھر جتنے بھی سنگ ریزے تھے، ریت تھی، پتھر کے ٹکڑے تھے، اور بھی جو میٹیریل تھا وہ جمع کر دیا گیا۔ تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، جنہوں نے اپنا پر بچھایا، اور یہ سارے سنگ ریزے اس پر کے اوپر رکھ دیے گئے، اور پھر جبریل جو ہے وہ اڑے اور افق کے قریب جا کے انہوں نے اپنے پر کو جھٹکا دیا، اور یہ سنگ ریزے، یہ پتھر کے ٹکڑے، یہ ریت کے ذرے پوری دنیا کے اوپر بکھر گئے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی ریت کا ذرہ، کوئی سنگ ریزہ گرا، وہاں وہاں مسجد بنی گئی۔ تو یہ جہاں ہم سنگ بنیاد رکھ کے آئے ہیں، یہاں بھی تو ریت کا ذرہ گرا تھا جبریل کے پر سے۔ تو کعبۃ اللہ کی مسجدوں کو اسی لیے بیٹیاں کہا جاتا ہے، بنات الکعبہ، کعبہ کی بیٹیاں۔ کعبہ تمام روئے زمین کی مسجدوں کی ماں ہے،
اور تمام روئے زمین کی مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت جب قائم ہوگی تو پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، لیکن کعبۃ اللہ اور مسجد اللہ اٹھا لے گا۔ یہ خیر البقا، بہترین جگہیں، اور ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ، ان کی آباد کاری۔ جب پہلی مرتبہ رمضان المبارک کا موقع تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے حضرت عمر نے پورے علاقے کی مساجد میں چراغاں کروایا، اور وہ کہیں سے یہ دیکھ کر آئے تھے، تو یہ پہلی مرتبہ وہ یمن سے غالباً انہوں نے دیکھا تھا، تو مسجد نبوی بھی اور باقی مسجدوں کے اندر بھی انہوں نے چراغاں کروایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اچانک جب دیکھا کہ مسجدیں جگمگ ہیں، تو ان کی زبان سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا تھا جو آج بھی مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں، مسجدوں کی صفائی کرنے والوں، مسجدوں کی آباد کاری کرنے والوں کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت عمر نے جب مسجدوں کی آرائش کی اور ان کے اندر کمکمے لگے ہوئے ہیں اور چراغاں ہے، تو حضرت علی آئے اور انہوں نے دیکھا اور برجستہ کہا، عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے اللہ کے گھروں کو چراغاں۔ تو میری دعا ہے دوستوں کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس ادارے کے لیے کہ اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، اور یہ مسجد مرحوم و مغفور جناب چودھری ذوالفقار صاحب کے نام سے معنون ہو کر کے تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ ان کی مغفرت کی دعا اللہ کے حضور لیے حاضر ہے کہ اللہ ان کو اس کا بہتر اجر، بہتر صلہ برزخی زندگی میں عطا فرمائے، اور یقیناً یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے اس کا ثواب سجدہ کرنے والوں کو بھی نصیب ہوتا رہے گا، اور جن کے سارے ثواب کے لیے مسجد تعمیر ہوئی تو ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، اور یہاں ابھی آبادی نہیں ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آباد ہوں، اللہ جل شانہ ان کے لیے اس مرکز کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا حضرت خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور لوگ ابھی آ رہے ہیں، ابھی آبادی بھی قبیلہ بنو جرہم کے کچھ گھر بنے تھے، زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن پھر اس گھر کی بنیاد رکھی، پھر اس کی تعمیر کی، تکمیل کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی حضرت خلیل اللہ نے کہ اللہ تیرے گھر کو ہم نے بنا دیا، تو اب دلوں کو اس کی طرف تو موڑ دینا، دلوں کو اس کی طرف تو مائل کر دینا۔ تو خوش نصیب لوگ مسجدوں کے ساتھ اور مسجدوں کے ساتھ تعلق کی خاطر روحی قلبی ربط و رشتہ رکھتے ہیں، تو یہ آج مجھے فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، اور اللہ وہ دن ہمیں جلد نصیب فرمائے۔ جس طرح آج کی یہ تقریب مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب ہے، وہ دن بھی ہم دیکھ سکے کہ مسجد کی اختتامی ٹائل نصب کی جا رہی ہو اور اس کی تکمیل کا جشن بھی ہو رہا، اور وہ پھر یہاں نہیں ہوگا، وہ اس مسجد کی چٹائیوں پہ، اس مسجد کے قالین پہ، اس مسجد کے فرش میں ہوگا، اور وہ کتنا خوبصورت احساس ہوگا کہ ایک مسجد جس کا آغاز کیا گیا آج تکمیل کے مرحلے تک پہنچی، اور یقیناً اس وقت یہاں آبادی کے آثار بھی حویدہ ہو چکے ہوں گے۔ میں بار دیگر دعاگو ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ اس مسجد کو بہت جلد تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچائے، اور اس کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ جو لوگ تشریف لائے اللہ ان کو اپنے رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور یہاں جو لوگ آباد ہوں گے اللہ ان کو محفوظ پناہگاہ، سکون، طمانینت والا ماحول نصیب کرے، اور اس وسیلہ رزق سے ہمارے ان دوستوں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کرے، اور اپنی پناہوں کا حصار ہم سب کا مقسوم کرے۔ میرا خیال تقریب اگر جاری رہے گی تو میں صرف خود اکیلا اجازت چاہوں گا، آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی
آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. آمین. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اس مسجد کو بہت جلد تکمیل کی منزل تک پہنچا اور اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مینارہ نور بنا، اور یہاں سے پھوٹتی ضیاؤں سے لوگوں کی روحانی، فکری، دینی تربیت کا ضامن اس مسجد کو بنا دے. اللہ اس وسیلہ رزق سے ہمارے ان دوستوں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر دینا. اپنی پناہوں کا حصار دینا. میرے وطن کی خیر فرمانا. میرے ملک کی معیشت کو، میرے ملک کی معاشرت کو حسن عطا کر دینا. ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اللہ اس سے نجات دلا کے میرے ملک کو ہر طرح کا استحکام عطا فرما دینا. میرے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرمانا. صلی اللہ تعالی علی نبی الامین. حضرت صاحب برائے مہربانی رستہ دے دیں. تقریب جاری ہے ابھی. برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ، جس ادب کے ساتھ حضرت پروگرام کی زینت بنی ہے، اسٹیج پر تشریف لائے ہیں، اسی طرح حضرت کے لیے رستہ بنا دیں. برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی کہ حضرت جس ترتیب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ رستہ بنا دیں. یہ تقریب جاری ساری ہے. جناب اس بات کے بارے میں تقریب جاری ساری ہے. برائے مہربانی حضرت کے لیے رستہ بنا دیں. امام باپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. حضرت کی بڑی شفقت، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ اپنے مصروفیت بھرے وقت میں سے آپ نے ہمارے اس تقریب کے لیے وقت نکالا. اپنی طرف سے آپ کا شاکر و ممنون ہوں. اور راجہ فیصل افتخار کیانی صاحب، ان کی طرف سے ہمارے ٹھیکدار شیخ محمد سلیم صاحب جو کہ ہر محفل کے انعقاد میں محبتیں سمیٹتے رہتے ہیں. مڈ ٹاؤن کی پوری ٹیم کی طرف سے، تمام آپ کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی. آپ کے آنے سے ایک سرور و شادمانی ہے.